آپ کے جذبات کا مشکور میرے روبرو بیٹھے نوجوان بوڑھے حضرات، اللہ والے چوک میں میرے پیچھے اسٹیج پر تشریف فرما عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بزرگ رہنما، مرکزی رہنما، خطیب پاکستان، مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جلد آپ کے سامنے میک پر تشریف لا کر آپ کے دلوں کو عقیدہ ختم نبوت سے بھرپور نوازیں گے۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہماری سرپرستی کرتے ہوئے چھوڑ کے بزرگ رہنما حضرت مولانا سعید محمود صاحب دام اللہ فیوزہم تشریف لائے، ان کا مشکور ہوں میں۔ ہمارے بالکل ساتھ یہ قلعہ عمر کوٹ کا ہے، آپ اللہ والے چوک میں بیٹھے ہو۔ میں قاضی احسان احمد صاحب کو دعوت دینے چلا ہوں اور یہ ختم نبوت کا پینا فلیکس لگا ہوا ہے، آپ توجہ سے پینا فلیکس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس پروگرام کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے خطیبوں کے جذبات کو بھی دیکھ رہے ہیں، تاجدار ختم نبوت کے نعرے بھی لگ رہے ہیں۔ یہ کس لیے نعرے، یہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ کیوں لگ رہا ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کانفرنس کیوں ہو رہی ہے؟ کوئٹہ سے حضرت مولانا حافظ حمداللہ صاحب آپ کے عمر کوٹ میں تشریف لائے ہیں، ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ جمعیت علماء اسلام عمر کوٹ کے بزرگ حضرات آپ کے اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، جمعیت علماء اسلام کے کارکن بھرپور تعداد میں یہاں شریک ہیں، ہر سیاسی وابستگی کا نوجوان ہمارے اس پروگرام میں شریک ہے، بزرگ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہم نے ہر جگہ ختم نبوت کی دعوت دی ہے، عمر کوٹ سے لے کر، بلکہ اس عمر کوٹ کے قلعے سے لے کر آپ کے کھوکھرا پار تک، آپ کے کھوکھرا پار کے گرد و نواح، بھٹالو ہو، جھالار ہو، ڈڈاریو ہو، دھتوریو ہو، جالو چھر ہو، سجن پار ہو، میدرے پار ہو، رتنور ہو، ڈیبوڑی ہو، ادھانی ہو، کھیسر ہو، ڈالی ہو، سونیے کا پار ہو، کپلور ہو، ہڈاگر ہو، رڑاکر ہو، مفتی صاحب بیٹھے ہیں چھاچروں سے، ووڑی ہو، کڈی ہو، سمورند ہو، مبارک رند ہو، کتار ہو، آگے پنیاریو ہو، دانے داندل ہو، وہ حبہ سر ہو، ویرا واہ ہو، آگے کھپلی ہو، کاری اللہ ورایا میرے ساتھ، سورہ چند تک، پھربول تک، وہ چوڑیوں تک، کھیمہ بائی تک، جھانگرے تک، کہڑی بلوچ تک، پھر یہ بجیر ان کے میاری بجیر ہو، کھاکھڑیار بجیر ہو، گولیوں ہو، یہ آپ کا جو ہے ڈیپلو ہو، مٹھی کے مضافات ہوں، یہاں سے لے کر بدین تک، بدین سے آخر سجاول تک، وہ آپ کا پرانا وہ محمد بن قاسم جہاں آئے تھے، وہ علاقہ، وہ قلعہ، وہ مسجد، وہاں سے لے کر اچھڑو تھر تک ہم نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں حضور کی ختم نبوت کی بات نہ کی ہو، جہاں ختم نبوت کا لٹریچر نہ پہنچا ہو۔ میں کہہ رہا ہوں آپ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ والے چوک تک میں نے آپ کو یہ کچھ علاقے گنوائے ہیں، ننگر پارکر سے آگے، پہلے اس سے پہلے رن کچھ ہے، رن کچھ آتی ہے انڈیا سے، یوں گھومتی ہوئی ویراوا سے ہوتی ہوئی، پھر یہ کھیمہ بائی سے ہوتی ہوئی دوبارہ انڈیا چلی جاتی ہے۔ یہ انڈیا کے علاقے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے کچھ بج، یہ ننگر پارکر کچھ بج کا علاقہ،
کاش بوجھ کا ایک راجہ ہے، مختصر سی گفتگو ختم نبوت کی بات کر کے مہمان کو دعوت دینے چلا ہوں۔ کچھ بوجھ کی بات سنا کے آپ کے سامنے میں اپنے مہمان کو بلاتا ہوں۔ توجہ سے، ایک کتاب رکھی ہوئی ہے اسلام کوٹ مدرسہ عثمانیہ کی لائبریری میں، سندھی میں کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے پیارو پیغمبر پرائین جی نظر میں۔ اس لیے میں آپ کو یہ بات سناؤں تاکہ ڈی سی آفس میں بیٹھا ہوا قادیانی رفیع قادیانی، یہ جو بڑے بڑے پوپوں کی ناک کے نیچے بیٹھ کر وہ یہاں قادیانیت کا زہر کھول رہا ہے، ایجنسیوں والے بات میری توجہ سے سنیں، سرکاری عملہ میری بات توجہ سے سنیں۔ اس بدبخت نے اپنا نام نادرا کے ریکارڈ میں مسلمان لکھوایا ہوا ہے، حالانکہ یہ قادیانی ہے۔ نادرا اومنی والے جائیں اپنا ریکارڈ چیک کریں، اس نے اپنا مسلمانوں اور نادرا میں مسلمان لکھوایا ہوا ہے۔ بہت بڑا دھوکہ دیا ہوا ہے، اس کے اوپر دھوکہ دہی کا کیس بھی بنتا ہے، پاکستان میں بغاوت کا اس کے اوپر کیس بھی بنتا ہے۔ میں یہاں سے بات کر رہا تھا، کچھ بوجھ کے اب راجہ وہ اپنے ایک زمانے میں بالا خانے کے اوپر سویا ہوا ہے۔ کتاب پیارو پیغمبر پرائین جی نظر میں لکھا ہے، وہ اپنے بالا خانے میں سویا ہوا ہے اور رات کو کیا دیکھتا ہے؟ 14ویں کی رات ہے، اپنی رانی کے ساتھ بیٹھا ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے۔ اچانک 2 ٹکڑے چاند ہوا، حواس باختہ ہو کے نیچے اترتا ہے، نیچے اتر کے اپنے نجومیوں سے کہتا ہے جاؤ جنات کی ٹیم کو بھیجو، پوری دنیا میں گھومیں، جا کے دیکھیں یہ کون سا عجیب واقعہ پیش آیا ہے کہ آج چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، چاند ٹوٹا بھی ہے، چاند جڑا بھی ہے، واقعی کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ نجومیوں نے جنات کو بھیجا، جنات پوری دنیا میں گئے، انہوں نے جا کے خبر لے کے آئے، کہا کہ مکہ کی سرزمین پر وادی بطحا میں ایک اللہ کا پیغمبر آیا ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، جس کی اماں کا نام آمنہ ہے، جس کے ابا کا نام عبداللہ ہے، وہ اللہ کا آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے ان سے معجزہ طلب کیا ہے، اس نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا ہے، چاند کو توڑا بھی ہے، چاند کو جوڑا بھی ہے۔ کچھ بجھ سے اب واپس آ جاؤ اللہ والے چوک میں۔ جب اس نے کو یہ بات بتائی گئی، یہاں سے کچھ بجھ سے روانہ ہوا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، مسلمان ہوا۔ ایک ترمذی شریف کی حدیث میں یہ بھی ہے، جو ہندوستان سے قافلہ گیا تھا وہ یہاں سے کھٹا سالن لے کے گیا، جو آپ کے خدمت میں پیش کیا گیا، آپ نے اسے پسند کیا۔ وہ ادرک کا اچار تھا، ادرک کا اچار ہمارے بر صغیر کی ثقافت ہے، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے ساتھ کوئی، ہم ہندوستان سے آئے ہیں، معلم بھیجے تاکہ ہمیں تعلیم دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ کو روانہ کیا، وہاں سے یہ قافلہ چلا، ان کا راستے میں وفات ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس دن سے یہ آپ کے پاس عقیدہ ختم نبوت کی آواز آئی تھی، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا قافلہ آج بلال حبشی کے بچھڑے ہوئے مسافر کی طرح آواز لگا رہا ہے، نعرہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ میرے بھائیوں، اس لیے آپ کے عمر کوٹ میں یہ آواز لگائی ہے کہ عمر کوٹ کا ہر باسی وہ کہیں تھر پار کر کی کسی چورے میں رہتا ہو، کسی بنگلے میں رہتا ہو، اس کے کانوں میں آواز پہنچنی چاہیے کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب
دامت برکات مولا لیا. وہ والی کرسی دے کرسی کیوں کرسی لاؤ یار کرسی لاؤ. جو احباب کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے تشریف رکھیں. جو احباب کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے تشریف رکھیں. بیٹھ کے دل جمی کے ساتھ ختم نبوت کی بات سمجھ. اس کو تار میں لگا دیں, مائک کے قریب تار میں لگا دیں تاکہ آواز نہیں لگے گاڑی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما وارزقنی فہما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. الحمد لله الذي أنزل الكتاب والحكمة والصلاة والسلام على رسوله نبيه الرحمة وعلى آله وأصحابه أولي العزم والهمة. یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. گرامی قدر حضرات علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، ہم سب کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی دعوت پر آپ تمام حضرات
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دور دراز کا سفر کر کے آج کے اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں. اللہ تعالی منتظمین کے انتظام کو، سامعین کی سماعت کو، محبین کی محبت کو، مخلصین کے اخلاص کو، معاونین کی اعانت کو اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں شرف قبولیت نصیب فرمائیں. آمین. زور سے کہو، سارے کہو. اپنا بھی وقت ضائع نہ کرو، میرا بھی نہ کرو. میری طرف دھیان سے توجہ سے بیٹھو، ادھر ادھر مت دیکھو، ٹھیک ہے؟ تاکہ کم وقت میں زیادہ کام ہو جائے. آپ نے واپس جانا ہے، ہم تو اس کام کے لیے مکمل طور پہ فارغ ہیں، تو لہٰذا آپ حضرات مکمل توجہ فرمائیں. میں نے عرض کیا آپ حضرات اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی دعوت پر حضرت یار اس کی سیڑھی ختم کرو نا بھائی، اس کو صحیح کرو نا یار. سیڑھیاں کیوں بج رہی ہیں؟ آواز ہی نہیں ہے. میں پورا زور لگا رہا ہوں یہاں پہ، دیکھو بالکل قریب مائک لگایا ہوا، اس کی آواز کھولو. ابھی تو میں نے اس کو دور کر دینا. یہ سیٹیاں نہ بجاؤ، سیٹی نہ بجاؤ. سیٹی بجانے کا بھی ٹائم شروع نہیں ہوا، چوکیدار ابھی اٹھا نہیں ہے. پھر سنو، ہم سب اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی دعوت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے؟ سارے بولو. یا کوئی اور نیت ہے؟ اگر کوئی اور نیت ہے تو اس کو درست کر لو. دنیا کے لیے نہیں آئے، کسی فرد کے لیے نہیں آئے، اللہ کے نبی کے لیے آئے ہیں، تاکہ یہ آنا ہمارا کل قیامت والے دن دربار رسالت میں مغفرت کا ذریعہ بن جائے. ذرا میرا جملہ غور سے سنیے گا. میرا ایمان ہے ہم سب نبی علیہ السلام کے وفادار، بیدار، طرفدار بن کر آج کے اس پروگرام میں آئے ہیں. اللہ کے نبی کے نام پر ہمیں بلایا گیا، آواز لگی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور تاج ختم نبوت کی حفاظت سے متعلق عمر کوٹ میں اللہ والا چوک کے اندر تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر جلسہ رکھا گیا ہے. تو آپ نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مجھے اس جلسے میں دعوت دی گئی ہے، تو آپ اللہ کے نبی کے نام پر اس جلسے میں چل کر آئے. نبی علیہ السلام کی محبت میں حضور علیہ السلام کے وفادار طرفدار بن کر آئے. آپ کا یہ چل کر آنا کوئی بعید نہیں ہے، کل قیامت والے دن بخشش کا ذریعہ بن جائے. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، تاریخ کی کتابیں اٹھائیے، آپ کو اس میں ایک بادشاہ کا نام ملے گا جسے تاریخ میں عمر بن لیث کے نام سے محفوظ کیا گیا ہے. یہ ایک بادشاہ تھا، اس کا انتقال ہوا. اس کے چاہنے والوں میں سے کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو اس نے بادشاہ سلامت سے سوال کیا، بادشاہ سلامت بتائیے اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ توجہ میری طرف رہے، دائیں بائیں چشمے والے دیکھنے کی بجائے ادھر دیکھیں تاکہ بات زیادہ توجہ کے ساتھ آپ کو پیش کی جا سکے. بادشاہ سلامت کا انتقال ہوا. اس کے چاہنے والوں میں سے کسی نے بادشاہ سے پوچھا
بادشاہ سلامت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ اللہ کے نبی کی محبت میں آئے ہیں، اس محبت نبی کے پیش نظر میں آپ کو اگلی بات سنانے لگا ہوں، اگر آپ نے توجہ کی تو انشاءاللہ الرحمن گلشن بخاری کا یہ رضاکار آپ کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ یہاں سے تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں مالا مال ہو کر جائیں گے، جہاں کھڑے ہوں گے ختم نبوت کے مبلغ کے طور پر پیش ہو جائیں گے۔ عرض یہ کر رہا تھا، آپ کو کانوں میں اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کا جلسہ ہے عمر کوٹ اللہ والا چوک میں۔ آپ نے اپنے کام کاج سمیٹے، آپ نے اپنا کرایہ لگایا، آپ یہاں تک پہنچے۔ اللہ کے نبی کی محبت میں اگلی بات ذرا غور سے سنیے گا، یہ محبت نبوی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور یار تم کیڑے کام شروع کرتے؟ یہ کس نے کام شروع کرایا؟ کون ہے عقل مند؟ اس کو میرے پاس لے کر آؤ جس نے آپ کو اس کام پہ لگایا۔ صدائی سارے اکٹھے ہو گئے، بڑی مشکل سے میں نے ڈبے میں سوار کیا تھا ان کو، پھر اتارنے لگے۔ وہ ایک آدمی نے نئی گاڑی لی، ڈرائیور میری طرح تھا، اسے جو گاڑی بھگائی آگے بریک لگانی پڑ گئی تو اس نے کہا اوہو سارا موشن ہی توڑ دیا۔ مالک ساتھ بیٹھا تھا، وہ سمجھا بس کی کوئی چیز ٹوٹ گئی، اس کو تو فکر ہوگی میں نے 1.5 کروڑ لگایا کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ وہ کہنے لگا اوہو یہ کیا ہوا؟ کہتا موشن توڑ دیا۔ کہنے لگا کتنے کا ملے گا؟ کہتا ملتا تو بہت زیادہ ہے، جو آپ 10,000 ہی دے دیں اسی کا لے لیں گے۔ تو انہوں نے موشن ہی توڑ دیا، سارے صدائی اکٹھے ہو گئے۔ لے آؤ تو سی میرے کو، کی نے شروع کرایا؟ بڑی مشکل سے اس کو ٹھیک کرایا۔ تو جو ہے تقریر سننے کے موڈ میں ہو، سننے کے موڈ میں ہو تو ٹھیک، اگر نہیں سننے کے موڈ میں تو موڈ بنا لو۔ چھوڑنا میں نے پھر بھی نہیں، میں نے تقریر سنا کے آپ کو چھوڑنا، آپ اپنا موڈ صحیح کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت صحیح کر لیں، نیت اچھی ہوگی تو کام صحیح ہو جائے گا۔ چلو آپ اور میں فقط اللہ کے نبی کی محبت میں آئے، یہ اللہ کے نبی کی محبت میں جمع ہونا انشاءاللہ الرحمن قیامت والے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا، نجات کا ذریعہ بنے گا۔ عمر بن لیث بادشاہ کا انتقال ہوا، اس کے چاہنے والوں میں سے کسی نے اسے خواب میں دیکھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بادشاہ کہنے لگا اللہ کے نبی کی محبت کی بات سننا، جنہیں اللہ کے نبی سے محبت ہوتی ہے وہ اپنی محبت کا اظہار مختلف انداز میں کرتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا، اللہ پاک پروردگار عالم نے میری بخشش کے فیصلے فرما دیے، فرشتوں سے کہا اسے جنت میں لے جاؤ۔ بادشاہ کا دوست کہنے لگا بادشاہ سلامت کون سا عمل آپ کی بخشش کا ذریعہ بنا؟ توجہ رہے میری بات کی طرف۔ بادشاہ کہنے لگا ابھی تو اعمال کے دفتر، اعمال کے رجسٹر اللہ کے سامنے کھلے ہی نہیں تھے، اس سے پہلے ہی اللہ نے مجھے معاف کر دیا، فرشتوں کو حکم دیا اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ دوست بادشاہ کا حیران اور پریشان ہوا، بادشاہ کو اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، بخشش کا فیصلہ سنا دیا گیا، اعمال پیش نہیں ہوئے، اس سے پہلے ہی معافی مل گئی۔ وہ حیرانگی کے عالم میں کہنے لگا بادشاہ سلامت تو پھر عرض کیجئے آپ کی بخشش کا ماجرا کیا بنا؟ بادشاہ کہنے لگا سنو میں تمہیں عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی کی محبت میں اپنی زندگی میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا، سامنے چٹیل میدان میں میری فوج تھی، اچانک میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، میں نے اس خواہش کا اظہار
اللہ کے سامنے کیا، وہ میری خواہش اللہ کو اتنی پسند آئی، اسی پر اللہ نے میری بخشش کے فیصلے فرما دیے۔ بادشاہ کا دوست کہنے لگا بادشاہ سلامت بتائیے وہ خواہش کیا تھی جو آپ نے اللہ کے سامنے پیش کی؟ اللہ پاک پروردگار عالم نے اسے سنتے ہی آپ کی بخشش کے فیصلے کر دیے۔ بادشاہ کہنے لگا خواہش یہ تھی کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا، سامنے چٹیل میدان میں میری فوج تھی، اچانک میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، میں نے اللہ سے کہا اللہ سائیں کاش میں اور میری فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو میں اپنے آپ کو اور اپنی فوج کو پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میدان میں اتار دیتا۔ میری یہ خواہش اللہ کو اتنی پسند آئی، اسی پر اللہ نے میری بخشش کے فیصلے کر دیے۔ بادشاہ نے پیغمبر سے متعلق اپنی محبت کا اظہار کیا، اللہ کو یہ محبت نبوی محبت رسول اتنی پسند آئی، اسی پر بخشش کے فیصلے کر دیے۔ آپ نے تاریخ اسلام میں ایک نام پڑھا ہوگا مگر بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس نام کی حقیقت سے واقف نہیں ہوں گے۔ جنید بغدادی تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے، ایک چمکتا دمکتا ستارہ ہے جس کے ہاتھ پر نہ جانے کتنے غیر مسلموں نے ایک مجلس میں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا۔ آج آپ کے جنید بغدادی کو جانتے ہیں، کل کے جنید کو نہیں جانتے۔ آج کا جنید بغدادی جس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، کل تک کا جو جنید تھا اس کے پاس یہ کوالٹی نہیں تھی، اس کے پاس یہ خصوصیت نہیں تھی کہ اس کے سامنے کسی نے کلمہ پڑھا ہو وہ مسلمان ہو گیا ہو۔ کل کا جنید بغدادی اور تھا، آج کا جنید بغدادی اور ہے۔ کل تک وہ ایک عام انسان تھا، آج وہ ایک معاشرے کا خاص فرد بن چکا ہے۔ کل تک گمنام آدمی تھا، کسی اور میدان میں اس کی شہرت تھی، آج وہ نام والا ہے، میدان کی شہرت بدل چکی ہے۔ جنید بغدادی کا نام سننے والے بہت ہوں گے مگر یہ جنید بغدادی جنید بنا کیسے ہے شاید بہت سارے نہیں جانتے ہوں گے۔ آؤ میں تمہیں لیے چلتا ہوں آج کے جنید بغدادی کے دربار پر، وہ جنید جو کل تک بادشاہ کے دربار کے اندر ایک پہلوان کی حیثیت سے جانا پہچانا جاتا تھا، دور دور شہرہ تھا، بادشاہ وقت کا پہلوان ہے جس کا نام جنید ہے۔ کبھی بھی میدان عمل میں کشتی نہیں ہارا، بڑے بڑے پہلوانوں کا پتا جنید کے سامنے پانی ہو جاتا ہے۔ جنید میدان میں اترتا ہے، پہلوان کانپنے لگ جاتا ہے۔ یہ جنید کل تک بادشاہ کے دربار میں ایک پہلوان کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ دربار لگا ہوا ہے، بادشاہ بیٹھا ہے، دائیں طرف جنید پہلوان بھی بیٹھا ہے۔ دربار کے باہر شور و غوغا شروع ہوا، آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی۔ بادشاہ نے دربار کے لوگوں سے کہا کہ جاؤ جا کے دیکھو باہر کس چیز کا شور ہے۔ دربار والے گئے، بادشاہ سے آگے کہا کہ بادشاہ سلامت محل کے دروازے پر ایک لاغر دبلا پتلا سا آدمی کھڑا ہے، دیکھنے میں یوں لگتا ہے بیٹھ جائے اٹھ نہیں سکتا، اٹھ جائے تو چلنا مشکل ہے، مگر اس کا دعویٰ اور اس کی صدا اور اس کی آواز بہت بلند ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے بادشاہ کے پہلوان جنید سے کشتی کرنی ہے، اسے میدان میں لاؤ، میں اس سے کشتی کروں گا۔ بادشاہ کہنے لگا اشرفیاں لو، تھیلی لو، اکرام کرو، اسے رخصت کر دو۔ وہ لوگ گئے، بادشاہ کی ہدایت کے مطابق عمل کرنے کے لیے اس کا اکرام کیا۔ اس نے کہا
آج بات ایسے نہیں چلے گی، آج میں بادشاہ کے پہلوان جنید سے کشتی کر کے رہوں گا، جب تک جنید سے کشتی نہیں کروں گا میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے بادشاہ سے آگے کہا، بادشاہ سلامت وہ لاغر دبلا پتلا آدمی اس بات پر مصر ہے کہ میں بادشاہ کے پہلوان سے کشتی کروں گا۔ بادشاہ نے کہا انعام و اکرام میں اضافہ کرو، اسے رخصت کر دو۔ بادشاہ جانتا تھا کہاں میرا پہلوان جنید، کہاں یہ لاغر دبلا پتلا آدمی، جوڑ ہی نہیں ہے، میدان ہی نہیں ہے، مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اگر میدان میں مقابلے کے لیے میرا پہلوان ادھر بھی جائے، جیت بھی جائے، دنیا کہے گی مقابل نہیں تھا۔ مد مقابل میں دبلا پتلا لاغر کمزور مریل انسان تھا۔ یہ کشتی جیتنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، وقت ضائع ہوگا، طاقت کا ضیاع ہوگا، لہذا اکرام دو، اسے رخصت کرو۔ پھر گئے، پھر واپس آئے، آگے کہنے لگے بادشاہ سلامت یہ آدمی ہمارے جنید پہلوان سے کشتی کرنے پر مصر ہے۔ بالآخر تاریخ طے ہو گئی، اعلان ہو گیا، نکارہ بج گیا، ساؤنڈ پر اعلان شروع ہو گئے، بادشاہ کے پہلوان کی فلاں میدان میں کشتی ہوگی۔ یہ لاغر دبلا پتلا آدمی بھی کشتی کے لیے تیار ہوا۔ وہ دن آ گیا، وہ وقت آ گیا، میدان سج گیا، لوگ دائیں بائیں جمع ہو گئے۔ ایک جمع غفیر تھا بادشاہ کے پہلوان کی کشتی کو دیکھنے کے لیے۔ ایک طرف بادشاہ کا زبردست قسم کا پہلوان ہے، دوسری طرف لاغر دبلا پتلا کمزور آدمی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں کوئی مقابلہ بنتا نہیں تھا، مگر پہلوان چونکہ اپنے آپ کو پہلوان کہتا تھا، آواز لگتی تھی۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، کوئی زور سے نعرہ تکبیر، شاہین جمعیت، مجاہد ختم نبوت، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ میں آپ کا علاج کرتا ہوں، آپ نے زور نہیں لگایا، آپ نے کنجوسی کی ہے، میں سب سمجھتا ہوں۔ بابو بیٹھ جاؤ، ایک دفعہ میں تمہیں ٹیوننگ کرتا ہوں تمہاری۔ بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سارے مل کے استقبال میں نعرہ لگوائیں، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شاہین جمعیت زندہ باد۔ تشریف رکھیں۔ میں نے حضرت سے درخواست کی تھی جیسے ہی آپ آئیں گے تو میں انشاءاللہ اپنے بیان کو سمیٹ دوں گا 2-3 منٹ میں، 1 منٹ 10 منٹ، تو 20 منٹ میں میں نے تقریر ختم کر دینی ہے انشاءاللہ۔ آپ ذرا پوری توجہ رکھیں انشاءاللہ۔ میں نے 1 سے 2 منٹ کہا تھا، 1 سے 10 منٹ، 10 سے 2 سے 10 منٹ، 20 منٹ کے اندر ٹھیک 11:30 بجے، سعد اللہ بھائی 11:30 بجے انشاءاللہ آپ کو آن لائن کر دینا۔ چلو جی توجہ کریں، ٹھیک ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، آپ اور میں کوئٹہ سے مولانا حمداللہ صاحب اللہ کے نبی کی محبت میں آئے، کسی کو دنیا مقصود نہیں ہے۔ جنید بغدادی آج دنیا جانتی ہے مگر اس جنید کو نہیں جانتی جو جنید بادشاہ کا پہلوان تھا۔ آج کشتی کے لیے بادشاہ کا پہلوان بھی، وہ دبلا پتلا لاغر آدمی بھی، دبلا پتلا لاغر آدمی بھی، وہ بھی پھر رہا تھا، وہ بھی کشتی کے چکر میں تھا۔ تو بادشاہ کا پہلوان دبلا پتلا لاغر پہلوان بھی میدان میں اتر گیا۔ اب جب کشتی ہونے لگی، بادشاہ کے پہلوان کو کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، اس لیے کہ کوئی مقابلہ نہیں تھا کہ یہ مجھے ادھر ادھر کی دکھا کے کہیں گرا نہ دے۔ وہ بڑا بلا خوف و خطر میدان میں کھڑا تھا۔ اس دبلے پتلے لاغر آدمی نے بادشاہ کے پہلوان جنید کو یوں اشارہ کر کے اپنی طرف بلایا۔ وہ بلا تکلف، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی سوچے سمجھے اس
دبلے پتلے لاغر پہلوان کی طرف چل دیا۔ جب وہ اس کے قریب پہنچا اس آدمی نے کہا میرے ذرا اور قریب ہو جاؤ۔ بادشاہ کا پہلوان اور قریب ہوا۔ اس نے کہا کان قریب کرو، میں نے تمہیں ایک راز کی بات بتانی ہے۔ وہ پہلوان بادشاہ کا جنید اس آدمی کے اور قریب ہو گیا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، میں اور آپ اللہ کے نبی کی محبت میں جمع ہوئے۔ عمر بن لیث بادشاہ کو اللہ کے نبی کی محبت میں رب کائنات کی طرف سے مغفرت کا پروانہ مل گیا۔ آج جنید پہلوان ہے، اس دبلے پتلے لاغر پہلوان کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے۔ اس دبلے پتلے پہلوان نے کہا ذرا میرے قریب ہو جاؤ۔ یہ جنید پہلوان اس کے قریب ہوا۔ اس نے کہا کان میرے قریب کرو، کان اس نے قریب کیے۔ اب وہ دبلا پتلا لاغر آدمی کہنے لگا میں پہلوان نہیں ہوں، تیرا میرا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، میں تو آل رسول کا چشم و چراغ ہوں، نبی علیہ السلام کے خانوادہ کا ایک چشم و چراغ ہوں، آل رسول سے تعلق رکھتا ہوں، سید ہوں، بھوک کا ستایا ہوا ہوں، خاندان رسول کی بچیوں کے جسم کے کپڑے بھی پھٹ چکے ہیں، بھوک کی وجہ سے زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے، سید ہونے کے ناطے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ تیرے ساتھ کشتی کی بات کرتا ہوں، تجھ سے ایک کمٹمنٹ کرتا ہوں، تجھ سے ایک سودا بازی کرتا ہوں کہ تو مجھ سے کشتی ہار جا، میں اپنے نانا سے تجھے ولایت کی دستار بندھواؤں گا، تو مجھ سے کشتی ہار جائے گا، میں کشتی جیت جاؤں گا، بادشاہ مجھے انعامات و اکرامات سے نواز دے گا، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس جنید پہلوان کے مقدر کا ستارہ آسمان دنیا پر چمک گیا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا مجھے سودا منظور ہے۔ کشتی شروع ہوئی، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس لاغر دبلے پتلے آدمی نے جنید پہلوان کو دھکا دیا، وہ زمین پہ گرا، 1 2 3 شمار ہوئے، بادشاہ کا پہلوان ہار گیا، یہ دبلا پتلا لاغر آدمی جیت گیا، اسے انعامات و اکرامات سے نواز دیا گیا۔ رات بیتتی ہے، رات گزرتی ہے، جنید پہلوان اپنے بستر پر سو رہا ہے، نبی علیہ السلام کی اسے زیارت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسے کہا تو نے دنیا میں میرے خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک آدمی کی لاج رکھی ہے، میں تیری لاج رکھتا ہوں، تجھے ولایت کی دستار پہناتا ہوں۔ کل تک کا جنید پہلوان نبی کی عزت، نبی کی آبرو، نبی کے تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے خاندان رسول کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کل کے جنید پہلوان کو جنید بغدادی بنا دیتے ہیں۔ عمر بن لیث اللہ کے نبی سے محبت کرے، بخشش مل جاتی ہے، جنید بغدادی بن جاتا ہے۔ میں یوں نہیں کہتا اللہ کے نبی سے محبت کرو، خدا کی قسم دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ 14 صدیاں گزر گئی، تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھو، جس نے اللہ کے نبی کی محبت میں قدم اٹھایا، رب کی رحمت نے 10 قدم آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ فیصل آباد کے ایک عالم دین تھے مفتی محمد یونس صاحب، وہ کہتے ہیں یہ بات آج سے 60-70 سال پہلے کی ہے، عرب کی سرزمین نے ابھی سونا نہیں اگلا تھا، یہ فراوانیاں یہی تھی، یہ رانائیاں، یہ آسائشیں، یہ کمکمے نہیں تھے، دور دور تک زندگی کے آثار نہیں تھے۔ مفتی یونس صاحب فرماتے ہیں کہ میں عرب میں گیا، میں حج کے لیے گیا، دربار رسالت پر پہنچا، درود و سلام کا تحفہ پیش کیا، اسی اسنا میں درود و سلام کا تحفہ پیش کر کے روضہ اطہر سے ذرا سائیڈ پہ ہٹ کے جا کے بیٹھ گیا، میں نے اپنا روٹی کا ڈبہ کھولا، کھانا کھانا شروع کیا، روٹی کھائی، ہڈی کو پھینک دیا، قریب میں ایک معصوم بچہ کھیل رہا تھا، اس نے اس ہڈی کو اٹھایا، چوسنا شروع کر دیا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں مجھے بڑا رنج ہوا، بڑا دکھ ہوا، میں نے اس کے زخموں پہ نمک چھڑک دیا، میں نے اس بچے کو قریب بلایا اور اسے کہا بیٹا بیٹھو، کھانا کھاؤ۔ آپ بھی جانتے ہیں چھوٹا معصوم بچہ ہو، باپ کھانا کھا رہا ہو، بڑا بھائی کھانا کھا رہا ہو، دادا نانا نانی کھانا کھا رہے ہو، وہ بچہ آ جائے، ایک روٹی ہو، وہ کھانا شروع کر دیتا ہے، باپ دیکھتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، بھائی دیکھتا ہے، جی بھر جاتا ہے، کھانا اس نے کھایا، آنکھیں اس کی ٹھنڈی ہوئی، کھانا اس کے پیٹ میں گیا، پیٹ اس کا بھر گیا۔ مفتی یونس صاحب کہتے ہیں کھانا
وہ کھا رہا تھا جی میرا ٹھنڈا ہو رہا تھا. میں نے باتیں کرتے کرتے اس بچے سے تعارف کیا. وہ بچہ کہنے لگا مفتی صاحب میں تو یتیم ہوں, میرا تو باپ ہی نہیں. مفتی صاحب کہنے لگے مجھے اور زیادہ رنج ہوا. میں نے اسے سینے سے لگایا, میں نے اسے کہا بیٹا تو میرا بیٹا بن جا, میں تجھے پاکستان لے جاؤں گا, تجھے لکھاؤں گا پڑھاؤں گا, پاکستان بڑا اچھا ملک ہے, میں تیری شادی کرواؤں گا. وہ چھوٹا معصوم بچہ مفتی محمد یونس سے کہنے لگا مفتی صاحب میں آپ کو کل بتاؤں گا. مفتی صاحب کہنے لگے بعد نماز فجر یہیں پر ملیں گے. کل دن رات گزر گیا. مفتی صاحب فجر کی نماز کے بعد وہیں پر آ کے بیٹھے. تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ آتا دکھائی دیا. مفتی صاحب سوچنے لگے یہ بچہ میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوگا. جیسے ہی بچہ قریب آیا مفتی صاحب نے سلام کیا, اس نے جواب دیا. مفتی صاحب نے اس معصوم بچے سے کہا بتاؤ تمہارا کیا پروگرام ہے. مفتی صاحب کہتے ہیں اس بچے نے جواب نہیں دیا, میرا کلیجہ نکال کے باہر رکھ دیا. اس بچے نے جواب نہیں دیا, میری روح کو چیتڑے اڑا دیے. مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے اس بچے سے کہا بتاؤ بچے تمہارا کیا پروگرام ہے. وہ چھوٹا معصوم بچہ روضہ اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے چاچا جی پاکستان میں یہ بھی ہے. مفتی صاحب کہتے ہیں اس کے سوال نے میری چیخیں نکال دی. میں نے اسے کہا ارے بچے اگر یہ پاکستان ہوتا تو ہم یہاں کیا کرنے آتے. وہ معصوم بچہ کہنے لگا چاچا جی پھر میں آپ حاجیوں کی بچی ہوئی ہڈیاں کھا لوں گا, اپنے نانا کا روزہ چھوڑ کر نہیں جاتا. اسلام کی 1450 سالہ تاریخ محبت نبوی کی گواہ ہے. 365 ہجری میں ابو بکر نابلسی ایک عالم دین گزرے ہیں, انہوں نے ایک فتویٰ دیا. بادشاہ نے مولانا ابو بکر نابلسی کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا تم نے جو فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ مجھے پسند نہیں ہے. مولانا ابو بکر نابلسی سے کہا اس فتوے کو تبدیل کرو. مولانا ابو بکر نابلسی کہنے لگے بادشاہ سلامت ابو بکر نے یہ فتویٰ قرآن سامنے رکھ کے لکھا ہے, نبی کا فرمان سامنے رکھ کے لکھا ہے, اصحاب پیغمبر یاران پیغمبر نبی کے اس شاخ کی زندگی کو سامنے رکھ کے لکھا ہے. ابو بکر کی گردن کٹ سکتی ہے, یہ فتویٰ تبدیل نہیں ہو سکتا. بادشاہ کا اصرار تھا فتویٰ تبدیل کرو. ابو بکر نابلسی کا اصرار تھا فتویٰ تبدیل نہیں ہوگا. چنانچہ وہ دن آیا, بادشاہ نے آرڈر جاری کیا ابو بکر کو لے جاؤ زندہ سلامت اس کے سر کی چوٹی سے اس کی کھال کھینچنی شروع کرو. وفی انفسکم افلا تبصرون, عام میں سے کا کوئی ایک آدمی ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے میرے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے, 4 دن مسجد نہیں آتا, مجھے بخار ہو جائے, میری آواز نہیں نکلتی. یہ ابو بکر نابلسی ہیں جن سے متعلق بادشاہ نے کہا سر کی چوٹی سے ان کی کھال کھینچنی شروع کرو. جلاد کہتا ہے میں نے اپنا کام شروع کیا, ابو بکر نے اپنا کام شروع کیا, میں نے کھال کھینچنی شروع کی. ابو بکر نے قرآن پڑھنا شروع کیا, میں کھال کھینچتا رہا. ابو بکر قرآن پڑھتا رہا, میں کھال کھینچتا تھا. وہ کہتا تھا وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا, میں عشق و محبت کی وادی میں ڈوب کے شہرائے عشق و محبت کا مسافر بن کے اس کو یوں کہتا ہوں وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. ابو بکر نابلسی نے کہا اے اللہ اگر آپ اپنے ابو بکر سے یوں ہی راضی ہونا چاہتے ہیں تو پھر گواہ بن جائیے آپ کا ابو بکر بھی آپ کو یوں ہی راضی کر کے رہے گا. سیدنا ابو بکر نابلسی رحمت اللہ علیہ یہ کھال کھینچتا رہا یہاں تک کہ وہ جلاد کہتا ہے میرے ہاتھ کانپنے لگ گئے, میرے ہاتھوں میں طاقت نہ رہی. میں نے اس عالم دین کے دل پر چھری رکھ کے اس کو دبا دیا, اس کی جان نکل گئی, محمد کے دین پر آنچ نہیں آنے دی. میرے محترم دوستو, داستان ان عشاق پیغمبر کی بڑی طویل ہے. میں اور آپ اس راہ عشق و محبت کے مسافر ہیں. آئیے مل کے تہیہ کرتے ہیں اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے, جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے تحفظ اسلام کی جو جنگ چل رہی ہے انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اس کے وفادار سپاہی بن کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ وہ پیچھے والوں تک آواز ہی نہیں جا رہی, انہوں نے ہاتھ ہی نہیں کھڑے کیے. اچھا بعد میں آواز پہنچی, آپ ہاتھ کھڑے کیے ہیں. سارے مل کے ہاتھ کھڑے کرو انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ اسلام کے وفادار سپاہی بن کے چوکیدار بن کے پہرا دیتے رہیں گے انشاءاللہ. حضور اللہ کے آخری نبی ہیں,
مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں، قادیانیوں کی چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں۔ ہم سب کی جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت کے دست و بازو بننا اپنے لیے۔ اگر کوئی ختم نبوت کا کام کرتا ہے میرے اوپر احسان کرتا ہے، میں تو ہوں ہی قاضی احسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر میں اور آپ کام کریں گے تو اپنے لیے کریں گے۔ اگر ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں، اگر وہ اپنے باپ کی خدمت کرتے ہیں تو باپ پر کوئی احسان کرتے ہیں؟ باپ پر کوئی احسان نہیں کرتے۔ یہ باپ کا احسان ہے کہ اس نے ان کو خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ اگر میں اور آپ اللہ کے نبی کی خدمت کریں گے تو ان پر کوئی احسان نہیں ہے، ان کا میرے اوپر آپ کے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے ہم جیسے گناہگاروں کو اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ سارے کام کریں گے انشاءاللہ۔ میں اپنے دوستوں سے اپنے لیے ایک دعا کی درخواست کرتا ہوں، آپ کو پسند ہو تو آپ اپنے لیے بھی آمین کہہ دیں، لیکن آپ کو بات تھوڑے 1 منٹ بعد سمجھ میں آتی ہے۔ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں اچھا ماشاءاللہ آپ بھی موجود ہیں، آتا ہوں آپ کی طرف بھی خیر ضرورت۔ میں اپنے لیے دوستوں سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، اور وہ دعا یہ ہے، غور سے سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا میں محافظ رہوں۔ اچھی دعا ہے، سمجھئے؟ اب میں کہتا ہوں آپ کی ناموس کے ہم محافظ رہیں۔ کیسا؟ اچھی ہے؟ اب مل کے میرے ساتھ کہو، آپ کی ناموس کے ہم محافظ رہیں، دم نکل جائے ہمارا اسی کام، اللہ کے نبی کی چوکیداری پر ہمارا دم نکل جائے۔ کل قیامت والے دن جب اٹھائے جائیں گے تو حضور کے وفادار چوکیدار بن کے اٹھائے جائیں گے۔ آپ کے لیے لٹریچر تقسیم کرنا شروع کیا تھا نا انہوں نے، ہے نا؟ تو وہ غلط ٹائم پر گاڑی اسٹیشن پہ لگ گئی تھی، تو پروگرام کے اختتام پر آپ نے لٹریچر لے کر جانا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، اس کی ایک تہ لگانی ہے، دوسری تہ لگانی ہے، تیسری تہ لگانی ہے، جو کونا کھانچا نظر آئے وہ فٹ کر دینا اور ایک ٹھوک دینا، ٹھیک ہے؟ یہی کام کرنا ہے، یا کسی ریڈی پر چھوڑ دینا، صبح کھجوریں والا اس میں کھجوریں ڈال کے دے دے گا۔ جس نے یہ کام کرنا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ آپ نے وہ لٹریچر لے کر جانا ہے، وہ لٹریچر لے کر جانا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ 1 روپیہ اکٹھا کر کے کروڑوں روپے اکٹھے کر کے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، اگر آپ نے ضائع کر دیے تو مزہ نہیں آئے۔ اس کو پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، اوروں کو پڑھنے کے لیے دینا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت، اوروں کے ایمان کی حفاظت۔ اس کے لیے میں نے آپ نے محنت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں من وجہ مہمان ہوں، من وجہ میزبان ہوں، تو میزبان کی حیثیت سے میں اپنے برادر مکرم محترم جناب حافظ حمداللہ صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ وہ ہماری محبت میں، اس کام کی محبت میں دور دراز کا سفر کرتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 1.5 منٹ ہوا ہے۔ سامعین مکرم، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت عمر کوٹ کے زیر اہتمام عظیم الشان آج کی یہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس، اس کے آخری مہمان، میں ان سے پہلے عمر کوٹ جمعیت علماء اسلام کے امیر حضرت مولانا سید نور محمد گیلانی صاحب